کہ تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز حرام ہے. کتنا سخت لفظ استعمال کیا آپ نے. لیکن ہم ملا کی طرح دین فروش نہیں ہیں. ہم دین پھیلانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں. ہم نے یہ بچوں کو اکٹھا کیا ہے. یہ فتوے بابا فرید پر بھی لگے ہیں، انہی ملاؤں نے لگائے. ہاں جی، بابا بلے شاہ پہ بھی لگائے. بالکل. آپ نے بڑا پیارا فرمایا ہے کہ بلے شاہ کلندر کا عشق ہے دمال، اور عشق جب اپنے جوبر پر جاتا ہے تو وہ بے خودی پیدا کرتا ہے. بے خودی جب اپنی حد کراس کرتی ہے تو وہ فنا میں داخل کرتی ہے. جب وجود کو فنا مل جاتی ہے تو پھر روح مچلتی ہے. وہ روح کا مچلنا جو ہے نہیں کچھ نہیں، اکثریت اس وقت. لیکن فقراء اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. نماز فرض باطل ہو رہی ہیں، حج اکبر باطل ہو رہے ہیں. اگر اب جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں سوائے افسوس کے. خاص طور پر جن کا ذکر آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملا ہیں. ملا کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. اسلام کی الف اس وقت شروع ہوتی ہے جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں مدینہ شہر سے باہر نکل کے آ کے وہاں کی لڑکیاں بیٹیاں دف کے ساتھ آ کے آپ کا استقبال کر رہی ہے اور آپ کی نعت پیش کی جا رہی ہے. دف بج رہی ہے. اس دور میں دف اور رباب ہوتا تھا. اس وقت پراڈو نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، لینڈ کروزریں نہیں تھی. آج ملا استعمال کر رہا ہے. اب کہتا ہے کہ نواز شریف کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہی ملا. تو اگر وہ پراڈو استعمال کر سکتا ہے تو یہ گھگرو بھی استعمال ہو سکتے ہیں. سب کچھ کیونکہ تب سے ہی چلا سارا کچھ آگے. یہ لوگ آپ نے صحیح سمجھا جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ سستی تنقید کرتے ہیں کہ ان کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، کلمے تک نہیں آتے، تو یہ صرف اس کو اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعائے قنوت ان کو سنا دیں، تیسرا کلمہ سنا، تاکہ وہ جو الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹا ثابت ہو جائے. قطر نہیں، میڈیا پہ آ کے ہم یہ کرنے کے لیے قطر نہیں ہے. میں ادھر بیٹھتا ہوں، یہ 7 آستانہ ہے. میں ادھر چوک پہ بیٹھتا ہوں ساری رات. جس وقت مرضی آپ آئیں ہم آپ کو سنائیں گے. جو ہم آتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سنا دیں گے، جو ہم کرتے ہیں ہم وہ بھی سنا دیں گے. لیکن ہم ملا کی طرح دین فروش نہیں ہیں. ہم دین پھیلانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں. ہم نے یہ بچوں کو اکٹھا کیا ہے صرف یہی بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے ماں باپ کا ادب اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو دعائے قنوت تو ایک سورہ ہے. پورا قرآن پیچھے جا رہا ہے، پورا قرآن. نماز فرض باطل ہو رہی ہیں، حج اکبر باطل ہو رہے ہیں اگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے. یہ خالی دستاریں باندھ کے، جبے پہن کے، اتنی موٹی کتابیں دے کے، بچوں کو پکڑا کے، پوری بچوں کو اب چوکوں میں بٹھایا ہوا ہے. ان پیروں اور ملاؤں نے چندے مانگ کے لیے بھکاری بنا دیا. اس قوم کے نوجوان کو بھکاری بنا دیا. ہم نے ان بچوں کو ماں باپ کا تابع دار بنا دیا. اچھا بزرگوں، یہاں پہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے پیروں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، بڑے ان کی تعلیمات کی وجہ سے. لیکن جو ملا ازم بیٹھا ہوا ہے وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے. یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے. آج میں آپ سے سامنے سارے مجمع کے سامنے بتا رہا ہوں. اس مسجد میں بھی موجود ہے، باقی مسجدوں میں بھی موجود ہے. فتاوی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اہل سنت اپنا امام مانتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتاوی ہے، اس میں یہ فتویٰ ہے آپ کا کہ تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز حرام ہے. کتنا سخت لفظ استعمال کیا آپ نے. آج سارے دیکھ لو جا کے امام تنخواہیں لے رہے ہیں. اب اس ملا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس ملا کو مانتے ہی نہیں کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہے اور ان کے پیچھے جانا بھی حرام ہے. اللہ کے فضل سے دین جتنا ہمیں چاہیے، نماز کے لیے جو چاہیے وہ آتا ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے.
700 बार कुरान पाक में जिक्र है, पढ़ने का एक दफा भी नहीं, कायम करने का। अच्छा बुजुर्गों, पराडो वाले मौलवी कहते हैं कि ये दरवेशी जो है, ये जो मलंगी है, इससे अब इस्लाम नहीं फैलेगा, पराडो से फैलेगा, क्योंकि हमारे वजीर भी पराडो में बैठते हैं, हम भी पराडो में बैठेंगे। सही कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी छोड़ दी है, मलंगी छोड़ दी है, दरवेशी छोड़ दी है, सिर्फ दिखावे की दुनिया में बैठे हुए हैं। हम अल्लाह के फजल से आज से नहीं है, ये फतवे बाबा फरीद पर भी लगे हैं, इन्हीं मुल्लाओं ने लगाए, हाँ जी, बाबा बुल्ले शाह पे भी लगाए। बिल्कुल। आपने बड़ा प्यारा फरमाया है कि बुल्ले शाह असी आशिक, तू आशिक होयो रब दा, बुल्ले शाह तू आशिक होयो रब दा, ते होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे, काफर आख दे, तू आखो आखो आख, क्योंकि कुरान कहता है सख्ती का हुक्म जो है कुरान पाक में, काफर को भी काफर मत कहो, तुम शऊर नहीं रखते मैं किस वक्त ईमान देना, ये कुरान का हुक्म है, और सख्त तरीन, और है भी मुल्ला के लिए, ये आपके मेरे लिए नहीं है, ये मुल्ला के लिए है, क्योंकि वही फतवे देता है, आप तो नहीं देते एक दूसरे को काफर के, नहीं, ये 8 स्पीकर खोल के काफर मुशरिक मुल्ला करता है, ये उसके लिए हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को काफिर नहीं कहते, ये तो कलमा को बच्चे हम मुसलमान हैं, हम तो हिंदू से भी उसी तरह प्यार करते हैं, सिख से भी करते हैं, ईसाई से भी करते हैं। माशाल्लाह। मेरे मुर्शद का फैजान है, दाता हजूर सरकार के लंगर का करामत है कि मैंने सरकार का लंगर ला के खिलाया, 2 खानदान क्रिश्चियन जो है ना वो इस्लाम कबूल किया है, इस गुनाहगार के हाथों पर। क्या करूँ, वो कितना बड़ा एक मुफ्ती था, जमात खड़ी कराने के लिए खड़ा हुआ, उसने कहा एक गरीब नादार और मस्कीन के घर में राशन डालना 1000 मस्जिदें तामीर करने से बेहतर है। बिल्कुल। जमात सीधी कर ले, इतना खुतबा दिया उसने। हाँ जी। उसने कहा जमात सीधी करे, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा खुतबा दे गया वो। इस मुल्ला को आता है, ये कह सकता है इस मस्जिद में से इमाम मस्जिद को इतने बड़े तोड़े नालों के भरे हुए मैंने बेचते देखा छानपुरे वाले, इस मस्जिद के इमाम को क्या करता ये मुल्ला, वही अगर नान और घरों से राशन जो आता था, जो फौतगी वाले घरों से जाता रहता खाना, बाहर गरीबों मस्कीनों में दे देता, मस्जिद में रख के वो खाते, भला होता किसी का, लेकिन अंदर कमरों में रख के छानपुरे में बेचते हैं। ये इमाम है। बस अल्लाह इनसे पनाह में रखे। अच्छा सही, पहले जो दरवेश हमारे गुजरे हैं, आपने बड़े बड़े आला दर्जे के बुजुर्गों का नाम लिया, बाबा बुल्ले शाह, दाता सरकार, बाबा फरीद, ये लोगों के पास अगर कोई मुरीद लंगर लेकर आता था सारा तकसीम कर देते थे, कुछ भी नहीं रखते थे, भूखे गुजारा करते थे। आजकल इस तरह नहीं कर रहे। नहीं, आज भी है। अल्लाह के फजल से हम आपके सामने अभी लंगर ला के बांटेंगे, जब बांटेंगे तो फिर देखना हम कैसे उसको यहाँ पे पूर्ण करके फिर जाएंगे। अच्छा, मैं एक और, लंगर का मतलब है कि लंगर करे तुवंगर, फुकरा ये कहते हैं कि लंगर करे तुवंगर, लंगर बांटने से रिज़्क़ में कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि मेरी राह में एक दे 10 इधर मिलेंगे 70 आगे। अगर आपने आज एक देग बांटने के लिए रखी है ना, हमारा ईमान है कि हमें 10 मिल रही है उसमें। ये अल्लाह का फैसला है, किसी पीर का मुल्ला का नहीं। अच्छा, ये आपकी बात तो ठीक है, देना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, लेकिन लोग नजायज़ ज़राए से कमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी नीयत, उनका अमल उनके साथ है। हम अल्लाह के फजल से ये बच्चे आते हैं, वो कहते जी हमने आपके साथ शामिल होना, पहले पूछते हैं कि अपने माँ बाप से बात करो। ये बच्चे ने आज आपका बड़ा साथ दिया। ये नवासा है मेरा। नवासा है आपका? माशाल्लाह। आज ये आपने ज़बरदस्ती लगाया, ये उसकी विल है, अपने शौक से वो। हाँ, इसका सुन ले, इसके माँ बाप, उनके पास 3 रिपोर्टें थी डॉक्टरों की, जो आजकल बच्चे बचिए जाते हैं, तो 3 रिपोर्टें थी कि बेटी है और मेजर ऑपरेशन होगा। मैंने सरकार से अर्ज की, दाता दूर से, मैंने कहा सरकार मुझे बेटा चाहिए,
اور بیٹی بڑی پیاری ہے, تکلیف محسوس کرتی ہے, اس کے لیے آسانی ہو. مجھے غنود کی ہے سرکار تیرے سامنے کھڑے ہے, سرکار فرماتے جا بیٹا ہوگا اور نارمل ہوگا. یہ داتا حضور سرکار کی کرامت زندہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ماں باپ کے پاس 3 میڈیکل رپورٹیں ہیں کہ بیٹی ہے اور میجر آپریشن ہے. یہ نارمل کیس ہوا اور بیٹا عطا ہوا. میں سیون میں چراغ جلا رہا تھا کلندر باغ کے, اس وقت خبر ملی ہے مجھے. یہ 2 حاضر یہ کلندر باغ دے آیا ہے. 4 سال کا تھا, 4 سال کا, جب پہلی دفعہ اس نے میرے ساتھ ڈالی ہے. یہ کسی کا سبق نہیں ہوتا اور نہ یہ وجود کا کام ہے, یہ کام روح کا ہے. میں 72 سال کا آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ بچہ اس وقت 12 سال کا ہے, تو یہ وجود کے کام نہیں ہے جی, یہ روح کا کام ہے. کلندر کا عشق ہے دمال, اور عشق جب اپنے جوبر پر جاتا ہے تو وہ بے خودی پیدا کرتا ہے. بے خودی جب اپنی حد کراس کرتی ہے تو وہ فنا میں داخل کرتی ہے. جب وجود کو فنا مل جاتی ہے تو پھر روح مچلتی ہے. وہ روح کا مچلنا جو ہے وہ دمال ہے. یہ روح کا مچلنا دمال ہے. عام لوگوں کو دمال کا نہیں پتا. کلندر باغ نے جو شروع کیا وہاں سلسلہ 3 ٹائم تھے, صبح فجر کے بعد, دوپہر ظہر کے بعد, اس کے بعد مغرب کا ٹائم. یہ 3 وقت کی دمالیں سیون شریف کی ہے. کیوں؟ پہلی دمال کے بعد فجر کے بعد مجمع اکٹھا ہونا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ بچے, یہ نوجوان, یہ تیری پیدائش کا وقت ہے. وہ سورج پیدا ہو رہا ہے, نکل رہا ہے اپنی آب و تاب سے, تو اسی طرح پیدا ہوا دنیا میں آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تیرے جوبن کا وقت, جوانی کا وقت ہے. دیکھ, سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا, اسی تیرے جوانی کی تاب نہیں آتی, اس کو سنبھال. جب غروب ہونے کا وقت آیا تو بتایا کہ اب قبر کی تیاری ہے, اب قبر میں جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, تو نے بھی جانا ہے, اس کا بندوبست کر. یہ سبق ہے ان فقراء کے. یہ سبق ملا اور پیر کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف محبت تک بات ہے, محبت مانگتی ہے اور عشق لٹاتا ہے. عشق والے وہ ہیں, عشق والے وہ ہیں. 12 امام, وہ عشق والے ہیں. یہ ملا اور پیر محبت والے ہیں, یہ مانگنے والے ہیں, وہ لٹانے والے ہیں. خزانے بھی لٹانے والے, جانے بھی لٹانے والے. یہ ان کے نذرانوں کا صدقہ ہے جو آج ہم بیٹھے یہاں لنگر نیازیں بانٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. بزرگ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی تحمل مزاجی سے جو بھی الزامات ہے اس کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کی تاکہ یہ سماج میں انارکی بےراروی ختم ہو سکے. الزام لگانے والوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اس واسطے کہ ہم تو شیطان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں. وہ جتنا حملہ آور ہوتا ہے ہم اپنی منزل مضبوط کرتے ہیں, ہم تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جب فتوے دیتے ہیں ہمیں طاقت ملتی ہے. ہم اپنے مشن پہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیاہ لباس بچوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ صرف لباس تک بات نہیں ہے. ان بچوں کے ہاتھ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سیاہ پرچم بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ وہ لشکر ہے, یہ لشکر حسینی ہے, کوئی مسلک نہیں. ہم کسی مسلک کی پوجا نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اسلام اور انسانیت کی بات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے نزدیک اسلام اور انسانیت کی بات ہے. سرکار, ہمارے بزرگوں نے, پنجتن پاک نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے, مال لٹا کے اسلام کو بچایا تھا. لیکن آج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں. کچھ نہیں, اکثریت اس وقت. لیکن فقراء اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال فرماتے تھے صحابہ کرام میں کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. وہ ایسے نہیں کرتے تھے. جہاں داتا علی اجمیری سرکار ہے, جہاں بابا فرید سرکار ہے, جہاں سید شاہ جمال سرکار ہے, جہاں شاہ عبداللہ غازی سرکار ہے, جہاں سکی شہباز کلندر سرکار ہے, ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار ہے, مختار کاکی سرکار ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار ہے, بوئے علی شاہ کلندر سرکار ہے, ہمارے جد مرشد.
इन हस्तियों ने यहाँ इस्लाम फैलाया भी है, इस्लाम बचाया भी है, इस्लाम कायम भी रखा हुआ है। जी आज उन्हीं के चिरागों की रोशनी हम लेके चल रहे हैं, तो हमें इनकी कोई परवाह नहीं। ये क्या कहते हैं, हम इन बच्चों को कहते हैं लश्कर हुसैनी का परचम थाम के रखो। ये तो चाल के फितले किसी रूप में भी है, इनकी नफी करनी है, वो किसी रूप में भी है। कि आप भी अपना काम कर रहे हैं और भी अल्लाह वाले बहुत अपना काम कर रहे हैं, इसके बावजूद समाज में, सोसाइटी में फितना तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। बेरोजगारी, कत्लो-गारतगिरी, अनारकी, हर चीज बढ़ रही ये है। अल्लाह के महबूब का फरमान है, वो पूरा हो रहा है। आपने फरमाया था ये पूरा होना है, फिर मेरे बेटे इमाम मेहदी ने आना है, फिर कला कमा होना है, फिर बुराई का खात्मा होना है। इसलिए हम उस परचम को लेके चल रहे हैं। ये फतह हक की है, लश्कर इस्लाम की है, लश्कर हुसैनी की है। बस ये बड़े बड़े तो चाल आते रहेंगे, कोई न्याजी की शक्ल में, कोई बेनमाजी की शक्ल में, ये सब तो जाली फितरे हैं जो सिर्फ ला इलाहा तक रुके हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी सरकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। आप इंतहाई थके हुए थे, लेकिन फिर भी आपने सारे सवालों का जवाब बड़ी खानदा पेशानी, प्यार, मोहब्बत से दिया। और आपका साया जो है यहाँ की आवाम पे, लोगों पे सलामत रहे। इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका हासिल करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।